اگر آپ کی جاب پروموشن یا بزنس ایکسپینڈ ہونا بند ہو چکا ہے، یعنی جہاں سے آپ نے لائف کی جرنی شروع کی تھی آپ وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں، ترقی نہیں کر رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اگر آپ اپنی لائف میں حقیقی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عمر ارسلان نورانی یوٹیوب چینل۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارا فیس بک پیج عمر ارسلان نورانی کو ضرور فالو کرنا مت بھولیے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ ایک ولی اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور نوجوان آ کر عرض کرنے لگا کہ سرکار میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی فیض پانا چاہتا ہوں، لہٰذا میری خدمت قبول کیجیے۔ اس ولی اللہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں تمہیں ایک شرط پر اپنا فیض عطا کر سکتا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا کہ وہ کون سی شرط ہے؟ تو ولی اللہ نے جواب دیا کہ میں تمہیں ایک شرط پر اپنا فیض عطا کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہیں میری 20 سال خدمت کرنی ہوگی۔ تو نوجوان مان گیا، خدمت کرتا گیا حتیٰ کہ 20 سال گزر گئے۔ جب 20 سال گزر گئے تو اس ولی اللہ، اس پیر و مرشد کو خیال آیا کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق میری 20 سال تک خدمت کی ہے، لہٰذا وہ ٹائم آ گیا، وہ وقت آ گیا ہے، اس سے فیض عطا کر دیا جائے۔ تو ولی اللہ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جا، میں نے تمہیں اپنا فیض عطا کیا، لیکن اس فیض کو نکھارتے رہنا، اسے نکھارو گے تو یہ زیادہ بڑھے گا۔ اگر تم اس فیض کو نکھارنا بند کر دو گے تو تمہارے فیض کو کیا ہوگا؟ زنگ لگ جائے گا۔ تو لہٰذا میری تم سے یہی گزارش ہے کہ فلاں سمندر کے ساحل پہ چلے جاؤ، وہاں عبادت و ریاضت کرو اور اپنے اس فیض جو تم نے حاصل کیا ہے اس کو نکھارو، اس کو اور سنوارو۔ تو عزیزان محترم، وہ نوجوان اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق سمندر کے ساحل پر چلا گیا، عبادت اور ریاضت کرتا گیا۔ اچانک ایک دن بارش ہونے لگی، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہر جگہ بارش ہو رہی ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ سوال آیا، یہ وہ سوال اس لیے آیا تھا کہ وہ سمندر میں دیکھتا ہے کہ سمندر میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ سمندر میں بارش ہوتے ہوئے یعنی اس نے جب دیکھا نا تو اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ سمندر کے پاس آلریڈی اتنا پانی ہے تو سمندر میں بارش کیوں ہو رہی ہے؟ بارش تو وہاں ہونا چاہیے جہاں سوکھا پڑ رہا ہے، جہاں قحط ہے۔ سمندر میں پانی کی ضرورت ہی نہیں تو آخر بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اتنا کہنا ہی تھا اس کا، جو اس کی پیر و مرشد کی طرف سے اسے فیض ملا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے پاس بندے آئے، اس نے پھونک شونک ماری لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ نوجوان اپنے پیر و مرشد کے پاس آتا ہے اور اپنا سارا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ میرا جو فیض جو آپ نے دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس ولی اللہ نے نگاہ ولائی سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا، جب کسی قوم، کسی شخص، کسی بندے کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ اس جگہ یا اس کے پاس سب کچھ ہے تو اسے مزید کی کیا ضرورت؟ تو عزیزان محترم، اتنا سنتے ہی اس نے کہا کہ پیر و مرشد، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ تو اس پیر و مرشد نے کہا کہ تم نے ایک دن سمندر میں بارش کو دیکھ کر کہا تھا کہ سمندر میں آلریڈی اتنا پانی ہے، یہاں سمندر میں بارش ہونے کا کیا فائدہ؟ تو عزیزان محترم، اس سٹوری سے ہمیں پتہ کیا سیکھنے کو ملا کہ آپ جس بھی فیلڈ کے بندے کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر دیکھ لیجئے، انجینئر دیکھ لیجئے، پروفیسر دیکھ لیجئے، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، ٹھیکیدار، مستری، الیکٹریشین، جس بھی فیلڈ کے بندے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جو اپنے جو اس کی فیلڈ ہے اس میں سٹک ہوا ہے، جس جگہ سے اس نے شروع کیا تھا سیم اسی جگہ کھڑا ہوا ہے، ترقی نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے آپ کو کام پتہ کون سی وجہ ملے گی؟ یہی وجہ ملے گی کہ جب وہ ڈگری سے فارغ ہوتا ہے، جب وہ ہنر سیکھتا ہے، جب وہ کسی چیز کا کاریگر بنتا ہے، کاریگر بننے یا قابل بننے کے بعد اس بندے کی صرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں ہر ایک چیز کے متعلق جانتا ہوں، لہٰذا مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ
منشی گیری سے شروع ہوتا ہے اور ساری زندگی مرتے دم تک منشی گیری کرتا ہے. ایک بندہ چھوٹا سا ڈاکٹر ہے, MBBS کے نیچے وہ کام کرتا ہے, لیکن وہ بڑا ڈاکٹر نہیں بن پاتا. ایک بندہ انجینئر ہے, لیکن انجینئر ہونے کے باوجود اسے کوئی نہیں جانتا. جہاں سے اس نے شروع کیا تھا وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جس بندے کی یہ سوچ بن جاتی ہے آئی نو ایوری تھنگ, میں سب کچھ جانتا ہوں, تو وہ وہیں کا وہیں اٹکا رہتا ہے. عزیزان محترم, اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پائلٹ ہیں, جو بھی ہیں, چاہے آپ سرکاری نوکری کر رہے ہیں, اگر آپ کا یہ دل ہے کہ آپ کی جاب پروموشن ہو, آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہو, تو آپ کو مزید سیکھنا ہوگا. جو آپ کی فیلڈ میں نئی نئی باتیں آتی ہیں, مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹیکنالوجی نے گر کر لیا, ٹیکنالوجی اور ڈاکٹری مل کر بڑا کارنامے انجام دے رہے ہیں, بڑے آپریشن کو آسان بنا رہے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر کہے کہ میں نئی پرانے طریقے سے آپریشن کروں گا, ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کروں گا, تو وہ ڈاکٹر فیل ہو جائے گا. اسی طرح کہ انجینئر کے شعبے میں کیا آ گیا, ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یعنی ہر ایک شعبہ ڈیولپ ہو رہا ہے. جو بندہ ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ, یعنی اس شعبے میں جتنی ترقی ہو رہی ہے اس حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہا, تو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کا جو بزنس ہے وہیں کا وہیں اٹکا رہے گا. اس کی جو جاب پروموشن ہے وہ ختم ہو جائے گی, رک جائے گی. تو عزیزان محترم, اس ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ فیلڈ کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. آپ خود کا محاصرہ کر کے خود کے متعلق سوچئے کہ میری فیلڈ میں مجھے رہنے کے لیے یا پروموشن کے لیے یا ایکسپینڈ ہونے کے لیے کون سی اپڈیٹس کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ میں اپڈیٹس کریں, تو آپ یعنی یہ رزلٹ دیکھیں گے, آپ خود محسوس کریں گے آپ ترقی کر رہے ہیں. ہر بندہ اس وقت سٹک رہتا ہے جب وہ اپڈیٹڈ ہونے کے بجائے آؤٹ ڈیٹڈ رہتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی مارکیٹ میں, اس کی فیلڈ میں کیا نیا آیا ہے اور کیا پرانا پھینک دیا گیا ہے. اس کی اب وقت نہیں رہی. جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا, خود کو اپڈیٹ نہیں کرتا, وہ کیا ہو جاتا ہے, اس کی جو اسکل ہے, اس کی پڑھائی کو, اس کی تعلیم کو زنگ لگ جاتا ہے. تو عزیزان محترم, میری آپ سے یہی گزارش ہے, اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں, تو خود کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھیے. دعا ہے رب کائنات سے کہ جو میں نے آپ لوگوں سے کہنے کی کوشش کی ہے, مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایم ارسلان نورانی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, اسے لائک فالو کرنا مت بھولیے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل. اللہ حافظ.